ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیک پوسٹ کو اڑا دیا گیا. کچھ چیک پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ان کا نقصان بھی جو دشمن فوج ہے وہ بہت زیادہ فیل کر رہی ہوتی ہے. تو بہت ساری چوکیاں پاکستان نے اڑائی, لیکن ایک خاص چوکی ایسی تھی کہ جس کے اڑنے پہ انڈیا کے ہوش اڑ گئے. وہ کون سی چوکی اور یہ پاکستان نے کہاں پہ ان کی طبیعت صاف کی ہے, ڈیٹیل سے اسٹوری آپ کو بتا. اب دیکھیے اس وقت بھی جنگ چل رہی ہے اور جنگ آپ کہہ لیں, جھڑپ کہہ لیں, بہت سارے دوست ہیں ہمیں ان کو جنگ کے اوپر اعتراض ہے. تو بھائی جنگ اور کس کو کہتے ہیں جب گولی چلتی ہے, دونوں سائڈوں سے توپیں چل رہی ہوتی ہیں, جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرف سے جہاز اڑ رہے ہوتے ہیں. بس یہ ہے کہ بم نہیں گرایا کسی جگہ پہ, تو جنگ اس کے علاوہ جنگ کس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی ساری فوجیں موو کر گئی ہیں, وہ بارڈر کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, آئی بال ٹو آئی بال جو ہے دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اور پھر ایک سائڈ سے فائرنگ ہو رہی ہے, دوسری سائڈ سے فائرنگ ہو رہی ہے, ایک سائڈ سے توپیں چل رہی ہیں, دوسری سائڈ سے توپیں چل رہی ہیں, جہاز ایکٹیو ہیں, جی ایچ کیوز دونوں جو ہیں الرٹ ہیں, رات کے وقت بھی وہ سارے دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور جنگ کیا ہوتے ہیں اس کے علاوہ؟ اگر کوئی جنگ ہے اور کوئی طریقہ, یہ ہے کہ ایٹم بم نہیں چلا بس یہ. اب ہم مختلف سیکٹرز کی بات کر لیتے ہیں. جو چھم سیکٹر ہے اس کے اندر اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کی جو فائرنگ ہے وہ چل رہی ہے, توپیں چل رہی ہیں دونوں سائڈوں سے. اور چھم سیکٹر میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کا واحد علاقہ ہے جو میدانی ہے, اور یہاں پہ ایون ٹینکس بھی, ان کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, اس ٹائپ کا یہ علاقہ ہے. اور چھم جوڑیاں اس کو کہتے ہیں, اور ہمیشہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو چھم جوڑیاں کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے. تو یہاں پہ اس وقت جو نا بہت ہیوی فائرنگ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے. لیپا ویلی وہ بڑی 2-3 دن سے ایکٹیو ہے, اور اس وقت بھی فائر بھی ہو رہا ہے اور توپیں بھی چل رہی ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کینی کا علاقہ ہے جو صبح بھی ایکٹیو تھا. پھر منڈل سیکٹر ہے, وہاں پہ اس وقت دوبارہ فائرنگ شروع ہو گئی ہوئی ہے. چک پتھرا جو ہے یہ ایک چیک پوسٹ ہے اور بڑی چیک پوسٹ ہے انڈیا کی, اور بڑا انہوں نے نا اس کو بڑا سالڈ بنایا ہوا تھا. تو پاکستان کی توپوں نے اس کو اڑا دیا اور اب ان کی جو وہاں سے افواج ہے وہ پیچھے ہٹ گئے, اور پیچھے ہٹ کے پہاڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے, اور وہاں پہاڑ کے پیچھے سے اب دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو رات کے وقت جب یہ فائرنگ ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے, جب صبح سورج نظر آتا ہے تو پھر آپ کو دھوئیں کے بادل نظر آتے ہیں, کیونکہ اتنی زیادہ ہیوی فائرنگ ہوتی ہے. تو صبح آپ دیکھ لیجیے گا, فوٹیجز آپ کے پاس آ جائیں گے کہ کہاں کہاں جو ہے وہ رات کو فائرنگ ہو رہی ہے, کہاں کہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے, یہ روز ہی اٹھتا ہے اب تو, یہ والی صورتحال ہے.